جب وہ ہمیں مار رہے ہیں تو نہیں دیکھتے آگے کون ہے، اور پھر اس گولی پر لکھا ہوا بھی نہیں ہے، کس پتہ کرے؟ تو ہم یوں مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا نقصان ایک وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا نقصان ہمارا یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اہل سنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہیں، صحابہ کی محبت کرنے والے علیحدہ ہو گئے، اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے والے اور وہ علیحدہ ہو کے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ کوئی گروہ مشہدی گروہ علیحدہ ہو گیا، اسی طرح دوسرے گروہ علیحدہ ہو گئے، سنی تحریک علیحدہ ہو گئی، تحریک لبیک علیحدہ ہو گئی۔ تھوڑا سا بیٹا آواز، میں اندر بیٹھا بندیاں دے وچ بیٹھا، آواز کنٹرول کر دیو، پیچھے چیخے نہ، سادہ رکھو بالکل تھوڑی آواز۔ ہمارے نظریے، ہمارے خیالات، ہمارے تخیل، نظریات جدا جدا علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جس وقت مشن بڑا ہوتا ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو میں نہیں ڈرتا آگے کون ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میں جو حق سمجھتا ہوں میں وہ پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ کم و بیش چھوٹی سطح پہ صحیح، میں نہ 2-4 بندے دیکھ کے بات کرتا ہوں، نہ 1000-50,000 بندہ دیکھ کے بات کرتا ہوں۔ حضور دی گل کرنی ہے، دین دی گل کرنی ہے، تھوڑے بھی ہوتے گل کرو، زیادہ بھی ہوتے گل کرو، آگے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب سنیے گا، ہم یوں بٹتے گئے نظریات اور خیالات کے اندر، پھر نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ظالم نے جب ہمیں مارا، اسی کیا اے مردے پہنے، اسی دے بچے پہنے، جب ادھر سے اس نے مارا، ہم نے کہا وہ مارے جا رہے ہیں، ہم تو بچے ہوئے۔ تحریک لبیک جیلوں میں ہے، دوسرے سنی کہتے ہیں چلو انہوں نے جڑے کام کیتے سن نہ بڑے نے نا انہیں لے، بھائی ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، وہ ختم نبوت کے قانون کو بدل رہے تھے، وہاں سرکار جہاں خاتم النبیین آ رہا تھا وہاں وہ کاٹ دیا ان لوگوں نے، ہم اس کے لیے باہر میدان عمل میں تھے۔ ساڑھے عاشق ساڑھے حضور دے دیوانے وہ کہتے ہیں نہیں میلاد پاک پڑھ دیتے سرکار دا نام لینا ہے، لیکن نظام کے لیے حضور کا نام نہیں ہے۔ محفل میلاد میں تو سرکار کرنی ہے، لیکن محفل میلاد سے مسجد سے باہر نکل کر نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں آنا۔ تو یہ جدائیاں ہو گئی، نظریے بدل گئے، جس کے ساتھ لگے تھے اس نے ہمیں وہاں ایسا ہی بھرپور کر دیا ہوا ہے، کہتے بس تو ایتھے سیٹ کرنا ہے، کافر مل کر مار رہا ہے۔ کاش سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا، شریعت دیکھی جاتی اور حضور کا طریقہ دعوت دیکھا جاتا۔ اگر حبشہ سے تعلق ہے حضرت بلال کا، رنگ کالا ہے، روم سے تعلق ہے حضرت سہیب کا، جناب فارس سے تعلق ہے حضرت سلمان کا، جناب والا جناب دوسا قبیلے سے تعلق حضرت طفیل الدوسی رکھتے ہیں، جہاں جہاں کے بھی رہنے والے تھے، سرکار نے سب کو جمع کیا، ایک قوت بنایا، ایک طاقت بنائی، اتحاد ہوا، پھر وہ کون سی قوم بنی؟ جہاں قدم رکھتے تھے وہیں فتح ان کا مقدر بن جاتا۔ وہ 30 ہزار 3 لاکھ کے مقابلے میں آ گئے، بس نہ چل رہی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، اب آئیں، ہم جدا ہوئے نا، ہماری قوت ختم ہو گئی، آؤ قرآن سن لیتے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتفشلوا وریحکم فتفشلوا، جس وقت تم اس انداز کے اندر جدا ہوگے، کٹو گے، تو حالت کیا بنے گی؟ وتذهب ریحکم، تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اب روب کس میں ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے مسلمانوں کے اتحاد میں ہے۔ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اتحاد کے اندر ہے۔ جس وقت تم اتحاد چھوڑو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، جرت، قوت، سارا جو روب دبدبا کافر پر، ظالم پر تھا، بے دینوں پر تھا، وہ سارا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب وجہ کیا بنی؟ ہم نے اپنے اندر افتراق پیدا کیا، جدائیاں پیدا کی، اتحاد کو توڑا، یہ وجہ ہوئی۔ اب وہ صحابہ کبھی گھوڑا پانی پہلے پیتا یا اونٹ پانی پہلے پی لیتا، تو اس قبیلے نے پہلے پانی کیوں پلایا؟ میری بکری نے پینا تھا، میرے گھوڑے نے پینا تھا۔ تو ہوا کیا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بگانے پہ جھگڑا، یوں ہی لگی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، وہ بھائی بھائی بن گئے، وہ سب ایک ہو گئے، وہ سب محبت والے ہو گئے۔ تو یہ 10 اتحاد کا حضور نے دیا، ایک یکجان کر دیا۔ آج آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ مشتاق، روف، چیمہ صاحب، کتنے؟ 2 بھائی۔ حضرت صاحب آپ کتنے بھائی؟ 4 بھائی ہیں۔ یہ 2 ہیں ماں سے اور باپ کی وجہ سے، یہ بھائی بھائی ہیں۔ شاہ صاحب اپنے والد اور والدہ کی وجہ سے اپنے، یہ اور ان کے 3 بھائی اور، یہ بھائی بھائی ہیں۔ تو ان کو بھائی بھائی کس نے بنایا؟ ماں اور باپ کے رشتے نے بنایا۔ وہ 2 رشتہ ازدواج میں جڑے تو بھائی بھائی بن گئے۔ سمجھ انہوں نہیں آئی؟ سبحان اللہ کب ہوں؟ کسی کو بھی نہیں آئی؟ جنہوں آئی ہے سبحان اللہ کب ہوں؟ نیند غلبے سبحان اللہ نہیں کہنے۔ یہ میرا قصور نہیں، میں تو پہنچ گیا سر، آدھا گھنٹہ میں پیچھے بیٹھا رہا، چائے پینا پیندا تے کی کردا، میں تو انتظار ہی کردا رہا کہ سانو بلاؤ تے اسی آئیے۔ ہن تہاڈی مرضی، سمجھنے مجھے خطاب دیتا جی، ہن میرا قصور تے نہیں، ہن مینوں برداشت کرو، میں تے پھر ہن گلاں کرنی۔ جناب والا، جناب یہ 2 بھائی ہوئے، اور 2 بھائیوں کی وجہ کیا ہے؟ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ صاحبہ رشتے ازدواج میں جڑے۔ شاہ صاحب کے والد صاحب، والدہ صاحبہ رشتے ازدواج میں جڑے، تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ 2 بھائی ہیں، 4 ہیں، اگر بیٹیاں ہیں تو وہ 2 بہنیں ہیں، آپس میں بہن بھائی بن گئے۔ یہ رشتہ ازدواج میں جڑنے سے پوری کائنات میں سارے رشتے ایسے ہی ہیں، ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، جو 2 ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بہنیں۔ آؤ، ایک بھائی اور بہن، یہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہونے سے ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ وہ بھی ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ فرمایا جو کلمہ پڑھ لے، جو مسلمان ہو جائے، جو دین والا بن جائے، جو اسلام پر آ جائے، انما المؤمنون اخوہ، یہ وعدہ ہے قرآن کا۔ ہر مومن مسلمان، ہر کلمہ کو، ہر دار اسلام میں داخل ہونے والا دوسرے کا بھائی ہے۔ تجھے باپ کی وجہ سے 2 بھائی بنے ہو، اگر ہم بھائی بھائی بن کے بیٹھے، ہمیں اللہ نے اور رسول اللہ نے بھائی بھائی بنا۔ جو ماں کے رشتے کا خیال تو کرے، جو باپ کے رشتے کا خیال کرے، اور جو رشتہ اللہ قائم کرے اس کا خیال نہ کرے، جو رشتہ رسول اللہ قائم کرے اس کا خیال نہ کرے، تو بتاؤ قیامت والے دن کیا منہ لے کے جائیں گے؟ آؤ وقت ہے آج، اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لو، جو اندر خرابیاں ہیں ان کو، خرابیوں کو دور کرو، اسلام کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، رب رحمان کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، سرور کونین
کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یار کبریا پن فلسطین کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ، بیت المقدس کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ، روضہ رسول اللہ کے صدقے کھڑے ہو جاؤ، رب کے کعبہ کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ آج وہ مار گیا ہمیں، اور آج ہم بھی جدا جدا ہو کر پھر بیٹھے۔ آؤ واپس آؤ لوٹ کے، اپنے اندر دیکھو۔ بھائی اختلاف ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا جو اختلاف ہے باقی چاہیے، ہے بڑا زور کا اختلاف ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کچھ لمحے ہوتے ہیں بندہ وہ کرتا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ایک بلوچ لوگ رہتے ہیں، میرے آبائی گاؤں کی طرف بلوچ، وہ ایک دوسرے کو اگر انہوں نے دیا ہو نا برادریوں میں، وہ کلام بھی نہیں کرتے، بولتے چولتے نہیں ہیں، بات گفتگو نہیں کرتے، لیکن باہر کا کوئی بندہ ان کو پتھر مار دینا، وہ سارے بلوچ اکٹھے ہو کر ان سے لڑتے، ان سے پوچھا جائے بلوچو ابھی تو تمہاری دشمنیاں تھی، کیا دشمنی ابھی بھی برقرار ہے؟ لیکن اب بات آ گئی قبیلے کی عزت پر، زندہ کون بولے گی یار؟ چار بندے پیسے بولو، حاضر کے ہو نا؟ وہ قوم قبیلہ صرف قبیلے کی لاج رکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، کیا ہم حضور کی عزت، اسلام کی عزت کی لاج رکھنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کھڑے ہو، میدان عمل میں آؤ۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جگہ تکلیف ہوگی تو پورا جسم محسوس کرے گا، ایک حصے میں اگر جسم میں تکلیف ہے تو پورا جسم محسوس کرے گا، درد محسوس کرے گا۔ اب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، فلسطین میں جناب غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، فلسطین کا اور کشمیر میں بچے مارے گئے، بڑے مارے گئے، بیویاں ماری گئی، برما میں ماری گئی۔ اگر ہم ان کے جسم کی طرح ہیں، وہ کٹے اور ہم بدلے نہیں، درد محسوس نہیں کیا، تو لگتا یہ ہے کہ ہم جسم ہیں لیکن مفلوج، زندہ بندے بولیں گے۔ جڑا دھڑ مر جاوے نا تو سوئی بھی مارو نا، سوئی بھی لگتی کہتے ہیں کی دھڑ مرے ہے۔ ہم جسم ہیں لیکن مفلوج، ہم حصہ ہیں ان کا لیکن مفلوج، تو مفلوج حصے کو یار کاٹنا پڑتا ہے۔ ہم تو اس قابل ہیں کہ ہمیں کاٹ دیا جائے، اگر آج ہمیں کوئی انڈیا سے کوئی مارے گا تو صحیح مارے گا۔ آج وہاں فلسطین میں بندے کٹ رہے، عرب والے کمینے، گبیس، شیطان سعودی، وہ میوزک کنسرٹ کرا رہے، ان کی جناب موت پر ان کو ترس نہیں آتا، دل نہیں ڈرتے، غم زدہ نہیں ہے، وہ ڈانس پارٹیاں کر رہے ہیں۔ بتاؤ کس قسم کے مسلمان ہو؟ انسانیت مر گئی۔ یورپ کے اندر انگریز نکل آیا ہے، یورپ کے اندر لوگ باہر ہیں، ان لوگوں کو کچھ حیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو، درندوں کو بالکل حیا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو برکت ملے، خیر ملے، تو اتحاد والے بن جاؤ۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا، وقت کی دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے، امت کو ایک طرف لے کر جاؤ، ایک چیز